محترم اسلامی بھائیوں، ماہ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول اس مہینے میں ذکر مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کی محافل منعقد کرتے ہیں۔ آئیے اسی نسبت سے ہم بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مختصر بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ویڈیو کو پوری دیکھ کے اپنے دلوں کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہو منہ میں ہمارے ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضائل و خصائص سے نوازا۔ ان میں ایک فضیلت حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی بلندی ہے، جو اوپر ذکر کردہ آیت میں بیان کی گئی ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ اس رفعت ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں سے چند بیان کی جاتی ہے۔ رفعت ذکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک قبول نہیں جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ یوں ہی آپ کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے کی اطاعت بھی بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں کہ اب وہی اطاعت الہی کہلانے کی مستحق ہے جو اطاعت رسول کی صورت میں ہو، جیسا کہ فرمایا، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ کافر ہی رہے گا۔ رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر شامل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے چند آیات قرآنی ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے، آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے، آپ سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے، آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے، آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے، آپ کی طرف سے کسی شے سے برات کا اظہار خدا کی طرف سے برات کا اظہار ہے، آپ سے معاہدہ خدا سے معاہدہ ہے، آپ کی محبت خدا کی محبت ہے، آپ کا کسی شے کو حرام کر دینا خدا کا حرام کر دینا ہے، آپ سے کفر کرنا خدا سے کفر کرنا ہے،
آپ کی عطا خدا کی عطا ہے اور آپ کا فضل و کرم خدا کا فضل و کرم ہے۔ آپ کی رضا خدا کی رضا ہے اور آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے۔ آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، آپ کو ایذا خدا کو ایذا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت پر یہ امور بھی دلالت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی، جنات بھی اور دیگر مخلوقات بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پتھروں نے کیا اور درختوں نے بھی کیا۔ دنیا کے ہر کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ چنانچہ دنیا کے ایک کونے سے فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہے اور دنیا کے آخری کونے تک جاتی ہے، اور ابھی اگلی جگہوں پر فجر کی اذانیں نہیں ہوتی کہ پہلی جگہ ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہے، اور ہر اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور رسالت کی گواہی پڑھی جاتی ہے۔ اور یوں دنیا کا کوئی ملک اور خطہ ایسا نہیں جہاں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ لیا جا رہا ہو۔ یہی حال قرآن مجید کی تلاوت کا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں ہر وقت تلاوت قرآن جاری رہتی ہے، اور لاکھوں مسلمان ہر وقت تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، اور قرآن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہے، تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تلاوت قرآن کی صورت میں بھی جاری ہے۔ درود پاک کی صورت میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ہر آن ہر لمحہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا رہا ہے، اور ہر درود پڑھنے والا کوئی انسان نہ بھی ہو تو ہر فرشتے تو ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں، اور یہ فرشتے زمین کی گہرائیوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش و کرسی پر لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا اور جنتی درخت کے پتوں پر نقش ہے، جنت کے محلات پر کندہ ہے۔ تمام انبیاء و رسول علیہ السلام آپ کا ذکر کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اپنی اپنی امت سے وعدہ لیتے رہے۔ ہر آسمانی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی۔ بیان فضائل میں دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے متعلق تحریر کی گئی۔ نظم کی صورت میں دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ کلام یعنی نعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی۔ سب سے زیادہ زبانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدح حضور تجھ سے کب ممکن ہے، پھر مدحت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایسی اچھی دینی، اصلاحی، شرعی اور اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔